بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش۔ تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والد محترم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم و وقار، امانت و دیانت اور عزت و شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔ آپ کے اس صبر و استقامت کے بنا پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا، والد کی گئی ہوئی بینائی واپس کر دی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت و عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی قدرت آنکھ کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں بنائی جن کی پتلیوں میں لاکھوں بلب لگا دیے۔ ان میں سے کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے دوری کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے سائز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بلب بجھ جائے تو کالے گورے، دوری نزدیکی اور موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جائے اور تمام چیزیں ایک جیسی نظر آنے لگیں۔ آنکھ کے اندر اتنے سارے بلبوں کا روشن کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جمعے کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ نمبر 1 وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ بچہ، نمبر 4 بیمار۔ فائدہ: جہاں جمعے کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دروازے پر سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور السلام علیکم فرماتے۔